بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تکریم قرآن پروگرام ہے اور آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر رکوع نمبر 18 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، جو اس وقت وحی الہی اور دین کے بہت بڑے علمبردار سمجھے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی داستان دراصل دین اور اصول دین کی بنیاد پر قائم ہونے والے سماج، معاشرے اور امت کے عروج و زوال کی عبرت انگیز داستان ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح اور بہترین سماج، معاشرے اور امت کے قیام اور تعمیر کا عظیم مقصد عطا فرمایا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقصد دے کر بنی اسرائیل کی جانب بھیجا تھا کہ ان میں صالح اور بہترین سماج اور معاشرے کی تعمیر کی جائے اور انہیں ایک بہترین قوم بنایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس راستے میں بنی اسرائیل کی جانب سے جو مشکلات پیش آئیں اور خود بنی اسرائیل نے اپنی اعتقادی اور عملی کوتاہیوں کی وجہ سے اور احکام الہیہ کے حوالے سے اپنی منافقانہ روش کی وجہ سے خود کو زوال اور ذلت کی جن پستیوں میں دھکیلا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کو مفصل طور پر بیان کیا ہے تاکہ امت مسلمہ ان اسباب سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ سورۃ البقرہ کے اس 5ویں رکوع کی 7 آیات ہیں، جو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے انہیں 2 باتوں کی تلقین کی ہے۔ نمبر 1، ان نعمتوں کی یاد دہانی کروائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عہد اطاعت یاد کروایا ہے کہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ تم ہمیشہ میرے اطاعت گزار رہو گے، صحیح دین کو قائم رکھو گے، دین کے مقاصد کی تکمیل کی جد و جہد کرتے رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوفی بعہدکم، اگر آج بھی تم ان اصولوں کو اثر نو زندہ کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرا وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کامیاب و کامران اور باسعادت رکھوں گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تمہیں چاہیے کہ تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 4 باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 1، قرآن و سنت پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 2، یہ کہا ہے کہ قرآن و سنت کے اولین منکر ہونے کی دائمی رسوائی مول لینے سے گریز کرو۔ اور تیسری بات کیا فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے روکا ہے جس کے وہ عادی بن چکے تھے، کہ محض اپنی حقیر، انفرادی اور جز وقتی اپنے مفادات، خواہشات کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ کی ان آیات کو وہ فراموش کر دیتے تھے جن میں ان کو اجتماعی اور مشترکہ انسانی مفادات کو پورا کرنے اور ان کے لیے جد و جہد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ تم صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا خوف باقی تمام خوفوں پر حاوی ہوتا ہے، انسان کو باقی ہر چیز کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ بنی اسرائیل کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بے دینی کے 2 بدترین کاموں سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔
اور یہ دو کام ان کی عادت ثانیہ بن چکے تھے، جس کی وجہ سے معاشرے میں صالح اور بہترین سماج کی تشکیل ممکن نہیں ہوتی، جاری نہیں رہتی۔ نمبر ایک، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر مشتبہ بنا دینا، یعنی حق ایک واضح چیز ہے، باطل ایک واضح چیز ہے، لیکن اپنے عمل یا اپنے قول سے ان دونوں کو مشتبہ بنانا، یہ بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے طبقے کا کام تھا، علماء کا کام تھا کہ وہ دنیا کے سامنے حق اور باطل کو مشتبہ اور مکس کر کے پیش کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ولا تکتم الحق، کہ تم حق کو مت چھپاؤ، وہ حق کو چھپاتے تھے۔ جان بوجھ کر حق کو چھپانا یہ دوسرا کام ہے جس کی وجہ سے کسی معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی، اور معاشرے میں بگاڑ کے یہ دو اسباب ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین کے دو بنیادی کام کرنے کی تلقین کی جو وہ چھوڑ چکے تھے، اور یہ دو اعمال، نمبر ایک نماز کا قیام، نمبر دو زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز کا قیام کرنے کا کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو جس کی حقیقت تم نے کھو دی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو جس کا نظام تم میں باقی نہیں رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تیسری چیز جو ہے جس کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ان کو، وہ اجتماعی عبادت کا فروغ ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ اگر اس میں اجتماعیت آئے گی تو پھر اس کے جو معاشرے اور سماج پر اثرات ہونے چاہیے وہ مرتب ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فریضہ امر بالمعروف کا ذکر کیا ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، یہ صالح اور بہترین معاشرے کے قیام اور بقا کا اہم ترین رکن اور ذریعہ ہے، اور اس کی اصل روح یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا درس دینے سے پہلے خود اس نیکی پر عمل کو یقینی بنایا جائے، یعنی نیکی کا درس صرف زبان سے نہ دیا جائے بلکہ عمل اور قول، فعل اور عمل قول و فعل دونوں سے نیکی کا درس دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ بہت بڑی کوتاہی تھی، پیدا ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے تاکہ انہیں مذہبی پیشوا سمجھا جائے، لیکن خود ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کتاب ہے تورات کی شکل میں، اور تم اس کو پڑھتے ہو اس کے اندر کہ اس بات کے کتنے نقصانات ہیں۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 45 میں دو اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے، دو ایسے اعمال جو صالح اور بہترین معاشرتی زندگی کی تعمیر کے متعلق جتنے بھی فرائض ہیں، یعنی فریضہ امر بالمعروف ہے، فریضہ نہی عن المنکر ہے، فریضہ شہادت بالحق ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون ہے، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے عدم تعاون، یہ تمام معاشرتی اور سماجی زندگی کی تعمیر کے فرائض ہیں۔ ان کی تکمیل میں دو چیزیں بہت معاون ہیں، مددگار ہیں۔ نمبر ایک، صبر۔ صبر ایک ایسی قوت ہے، یہ صالح اور بہترین سماجی زندگی کی تعمیر کے لیے مطلوبہ عقلی، نفسیاتی اور جسمانی قوت کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی صبر کے ذریعے بہترین سماج کی تعمیر کے لیے جو عقلی، نفسیاتی اور جسمانی قوت درکار ہے وہ صبر سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر دو جس کی تلقین کی گئی ہے وہ نماز ہے، یعنی صالح اور بہترین سماج
کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لیے جس قسم کی روحانی اور اخلاقی قوت کی ضرورت ہے وہ نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو صالح اور بہترین معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی جد و جہد میں تمہیں چاہیے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فرمایا کہ یہ جو نماز کا قائم کرنا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی راحت طلب طبیعت اور خود پرستانہ زندگی پر بہت ہی بھاری اور کٹن ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں جن کے دل جو ہیں اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں الا علی الخاشعین وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان پر نماز کا قیام اور صبر کرنا یہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع ہے جس رکوع میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے دین کے ان اصولوں کو ازسر نو عمل میں لانے کی تلقین کی گئی ہے کہ جو بہترین معاشرت کے قیام کا ذریعہ ہے، بہترین معاشرتی اور سماجی زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔